اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو معجزے دیے تھے وہ الگ الگ ہیں، حسی معجزے، معنوی معجزے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میں اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی پوری زندگی معجزہ ہے، سب پوری زندگی معجزہ ہے۔ آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں وہ معجزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزے کی شکل میں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے، عاجز کر کے رکھی ہے۔ تو کون سی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں، آج پیدا ہوئے، میلاد مقدس ہے، اور زمانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے، اس کی زبان محفوظ رہے۔ دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں، عربی، اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے، مکس نہ ہو جائے، تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں ہیں۔ ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا، اجرت ملتی تھی، وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں۔ اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں۔ انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی، جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی۔ ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا، معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی، تقریباً بچے جا چکے تھے، ایک بچہ باقی تھا، وہ آمنہ کا در یتیم تھا۔ میں وہاں آئی، میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست؟ کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی، میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا، میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون معاوضہ دے گا؟ وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری، لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا۔ شام ہو گئی تھی، شوہر ساتھ میں تھا۔ حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں، یتیم در یتیم ہے، ساتھ لے جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمنہ کے گھر آئی۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ، صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی؟ کہا ہاں، ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں۔ حضرت آمنہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ، لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے، تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے۔ آمنہ نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے، اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے، بچے کو لے لیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی، صرف دیکھ کر کے گئی تھی۔ گود میں جب لیا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی۔ پہلی مرتبہ گود میں لیا، اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی۔ کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں، میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں، میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ، میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی۔ اللہ اکبر، یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے۔ اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی، میرا بچہ
جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم، سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی، اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئیں۔ انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا، حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی، تو پیچھے رہ گئی تھی، اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا۔ جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا، نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی، سب سے پہلے میں حاضر ہوئی۔ ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں، بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب، آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں۔ اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی، پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے، سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگیں، لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی۔ حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، حضور کی دودھ شریک بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی، 1 سال کے نہیں تھے، 9 ماہ کے تھے، جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی، تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں، کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے، کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے، کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی، لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے، رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے، چاند ادھر چلا جاتا، کبھی چاند ادھر جاتا، گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ عزیزان گرامی، کھلونا بنا ہے کون؟ جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، گود کے معجزات ہیں، گود کے معجزات ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا۔ میرے عزیز بات کو سمجھا کرو، نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ نبی بنائے گئے الگ چیز ہے، وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو، آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ ان کی کتابوں سے نہ پوچھیں گے، ہم حضور سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس حدیث کو اگر نہیں مانتے، معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ جب نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر دے، اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے، اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، تب نبی معجزہ دکھائے گا۔ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو معجزے دکھا رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں، تمہارے قول کے اعتبار سے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا، تو معجزے تو 40 سال بعد دکھنا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو معجزے دکھ رہے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے وہ پیدائشی نبی تھے، اعلان کا حکم 40 سال کے بعد اللہ نے دیا۔ وہ آمینہ کا در یتیم، وہ عبداللہ کا نور نظر، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا
کہ باپ پہلے سے نہیں ہے، ماں اکیلی ہیں، معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی، دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی، اجرت کی تمنا مت رکھنا، میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے، اس بچے کا باپ نہیں، یہ یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے گئیں، لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے۔ رسول پاک کو اپنے گود میں کھلایا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا، ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے، اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں، شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں رواج تھا، رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کی عمر کی تھیں، شیمہ کے عمر کی تھیں، وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھیں، کمپٹیشن چلتا تھا، بہن اپنے بھائی کو دکھا کر کہتی کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے، ہر خاتون، ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں لے کر اس کے ناک نقشے بیان کرتی، ارے میرے بھائی کی تو پیشانی بڑی چوڑی ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے، کوئی کہتی میرے بھائی کی تو آنکھیں بڑی جھیل جیسی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہر خاتون، ہر بہن گود میں لیے ہوئے بچے کو اپنے بھائی پر فخر کرتی، اور حضرت شیمہ کہتی ہیں جب اس مجمع میں میں میرے بھائی محمد کو لے کر کے آتی، اللہ اللہ، وہ کہتی ہیں ساری میری سہیلیاں اٹھ کھڑی ہوتی، کہتی شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں، یہ ہمارا آپس کا مقابلہ ہے، یہ ہمارا آپس کا کمپٹیشن ہے، تو کبھی محمد کو ہمارے درمیان نہ لا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں 14ویں کا چاند بھی شرما جاتا ہے۔ یہ بنو سعد کی خواتین کا کہنا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اس مقابل میں میں کبھی رسول پاک کو لے جاتی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ وہ 2 سال کی عمر پاک میں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس مکہ لے آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا میں نے 2 سال کا عرصہ آپ سے مانگا تھا، لیکن 6 مہینے اور بڑھا کر کے دے دو، اجرت بھی نہیں چاہیے، معاوضہ بھی نہیں چاہیے، لیکن حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پاس اپنے صاحبزادے کو رکھ لیا۔ 2 سال کے عرصے میں گھر میں کتنے افراد ہیں، کون ہیں؟ باپ نہیں ہے، دادا ہے عبد المطلب، وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ننیحال کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا۔ اس وقت جو یثرب تھا وہ حضور کا ننیحال بھی ہے، نانی کا گھر ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ گئے 6 سال کی عمر میں، جب حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن ساتھ میں ہے، کوئی نہیں، 3 لوگوں کا یہ قافلہ پیدل مکہ سے مدینہ گیا ہے، مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئی، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی راستے میں وہ رہ گئیں، اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں۔ 6 سال کی عمر پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کیں اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی۔ وہ 6 سال کی عمر میں اپنی مقدس ماں کا جسم مبارکہ اٹھاتے ہیں، قبر میں دفن بھی کرتے ہیں، اور اپنے والد کی کنیز کے ساتھ واپس مکہ آتے ہیں۔ اب کون تھا اس محمد عربی کے ساتھ؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ در یتیم، پوری کائنات کے یتیموں کا آقا بنا ہے، پورے یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہے، لیکن اللہ نے اسے در یتیم پیدا کیا۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، اب کون تھا سوائے ایک چچا کے، ابو طالب کے؟ اب کوئی نہیں تھا، آپ کی سرپرستی میں رہے۔ جہاں تک بات آتی ہے ابو طالب کی، میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ اے لوگوں اس اختلافی مسئلے میں کبھی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ بعض لوگ ابو طالب کے کفر کے متعلق اصرار کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، بعض لوگ ایمان کے متعلق، لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے زیادہ تربیت کی ہے، یہاں تک کہ مکہ والوں سے انہوں نے کہا تھا، جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب نے آ کر کہا
ابو طالب اگر یہ تیری نگرانی میں نہ رہے تو ہم اس کا کچھ سے کچھ کر دیں، تو محمد ہمارے حوالے کر دے۔ جانتے ہو ابو طالب، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرے سے کوئی آدمی ان کو بالکل کافر مشرک گردانے، میں کہتا ہوں کف لسان تو کرو، زبان کو روک تو لو، جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ حضور کے چچا ہیں لیکن عشق کی بات تو دیکھیں، وہ مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی محبت کرنے والا ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، اے مکہ والوں سن لو، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ ابو طالب کے الفاظ تھے جو رسول پاک کے لیے انہوں نے فرمائے تھے۔ میں ادب سے کہتا ہوں لیکن پھر ساتھ میں ایمان و کفر کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ اس پوری قوم کو نہ جنت دینا ہے نہ دوزخ دینا ہے، نہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ نہ اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں ہم، نہ فرشتوں میں سے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ فیصلہ، ہر ایک کے جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے رسول پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ایسا مجھے بتاؤ ابو طالب پر جب بھی باتیں آئیں ادب کے ساتھ کہو، ادب کے ساتھ کہو۔ میں نے ابو طالب کو بہت پڑھا ہے، وہ رسول پاک کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے، ایک لمحہ نہیں رہتے۔ 12 سال کی عمر میں جب انہیں یمن کی تجارت پہ جانا تھا، ابو طالب نے انہیں چھوڑا نہیں، رسول پاک کو تجارت کے سفر میں ساتھ لے لیا۔ بیچ راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا، وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اور اس نے دیکھا، چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئے ساری علامتیں دیکھ لیا، اس نے مہمان بنا لیا۔ ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے، بحیرہ راہب، اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو، جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا، یہ سب سے آخری رسول ہوگا۔ تم جا رہے ہو شام یا یمن، وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے، وہ بچے کو مار ڈالیں گے، قتل کریں گے، لہٰذا تم اپنی تجارت کا سامان یہیں بیچ دو اور واپس مکہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے صرف رسول پاک کی جان کی حفاظت کے لیے پورا تجارت کا قافلہ وہاں بیچ دیا، واپس مکہ تشریف لائے۔ ابو طالب نے 25 سال کی عمر تک رسول پاک کی ایسی تربیت کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی فر و گزاشت نہیں کیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، میرے آقا کی شادی کی عمر ہے، یہ شادی کی عمر ہے، رسول پاک کو سامنے سے پیغام آیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، جو مکہ کی طاہرہ تھیں۔ لوگ کہتے ہوں گے مالدار سے شادی کیا، بلکہ آپ کو یہ معلوم نہیں، پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا، طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا۔ حضور کے پاس جب ان کا پیغام نکاح آیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ آپ سوچیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے والا صرف عورتوں کا دل دادا نہیں ہو سکتا، وہ بھی بیوہ عورت، 2 شوہر ان کے ہو چکے تھے، اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، تیسرے شوہر میرے آقا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، شادی کا جو خطبہ نکاح ہے کوئی اور نہیں، ابو طالب ہی پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، خطبے کے الفاظ بھی دیکھیں، کہیں ایک شرک نہیں، کہیں ایک کفر نہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف ہے۔ اس کے بعد رسول پاک کی تعریف بھی اس خطبے میں موجود ہے، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے جو رسول پاک کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا، کوئی اور نہیں پڑھا، چچا نے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا، یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے، اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے، اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے۔ اس کے بعد کہا، محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے، رسول پاک کے اس چچا کے مال سے۔ اب یہ زندگی پاک ازدواجی زندگی ہے، میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں۔ 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں۔ میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر، میدان میں پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی،
हुजूर ने फरमाया, ए मक्का वालों, अगर मैं ये कह दूं इन पहाड़ों के पीछे एक फौज छुपी है जो तुम पर हमला करना चाहती है, क्या मेरी इस बात पर यकीन करोगे? सारे मक्का वालों ने एक जुबान होकर कहा, आज तक कभी आपने झूठ कहा नहीं, अगर आप कहते हैं कि फौज है, हम उसको भी मानेंगे, हम उसको भी यकीन के साथ तस्लीम करेंगे। हुजूर ने फरमाया, जब मेरी बातों पर इतना तुम्हें यकीन है तो सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, अल्लाह एक है, खुदा एक है, माबूद एक है, मसजूद एक है, हर एक के सामने सर झुकाना ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, उसकी तरफ से अखलाकी तालीमात ले आया हूँ, तुम्हारी रूहों का बदलने आया हूँ। जब मेरे आका ने फरमाया, सारे मक्का वाले नाराज़ हुए, सिवाय हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कोई उस मैदान में ईमान लाने वाला नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की इब्तिदा सिर्फ दो लोगों से शुरू हुई, एक हज़रत अली से, दूसरे हज़रत खदीजा से। कभी नाउमीद मत हो, अपनी दावत असर कितना रखती है ये अल्लाह के ऊपर छोड़ो, बोलना सीखो, आज नहीं से आज ना सही कल मौला ताला तुम्हारी इस दी हुई दावत को पाए तकमील तक ज़रूर पहुंचाएगा। दो लोगों से दावत शुरू हुई, एक अली से, एक खदीजा से, लेकिन वो दावत आज कहाँ को पहुंची है? आज तकरीबन पूरी दुनिया में 2.25 अरब लोग 180 करोड़ की तादाद में मुसलमान जी रहे हैं। वो दो लोगों से शुरू होने वाली दावत 200 करोड़ को पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा सैले रवां है कि थमने का नाम नहीं लेता। वो दावत रसूलुल्लाह की जो मक्का की उन चोटियों से निकली थी, फारान के उन पहाड़ियों से निकली थी, आज तक जिंदा है और सुबह क़यामत तक ये दावत जिंदा ही रहेगी। आज मैं आपको बताऊं मुख्तसर सी बात, ये जो आज फ्रांस, अमेरिका, यूरोप जो इनके अंदर जो खलबली है, बेचैनी है और वक्तन फ़वक्तन ये गुस्ताखी करना, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, आतंकवाद से जोड़ना, टेररिज्म से जोड़ना, क्यों हो रहा है ये सब? जानते हैं आप, एक पेट का दर्द है। किस बात का? ये मैं नहीं कहता, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट है इससे कबल का, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोविंग वाला कोई रिलीजन है तो वो इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है। सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई दीन दुनिया में फैल रहा है तो इस्लाम है। यूरोप के मुतालिक तो तादाद आंकड़े भी मिलते हैं, पर डे वहां 400 लोग इस्लाम में आ रहे हैं। ये हालत देख करके वो घबराए हुए हैं, इसलिए कि डेली के 400 के हिसाब से जब वो गिनती बनाते हैं, हमारी है कितनी पॉपुलेशन, अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा, एक वक्त आएगा कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, ये मेजॉरिटी में आएंगे, हम तो गुलाम होंगे, तख्त इनके पास आ जाएगा। ये जो सबसे तेजी से इस्लाम के फैलना यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे इलाकों में, खुद फ्रांस की हुकूमत ये अच्छी तरह से जानती है उनके यहाँ मुसलमानों की तादाद चंद सालों पहले क्या थी और आज क्या है। चंद सालों, 20 यानी 10 साल या 20 साल की आप वहाँ के रिकॉर्ड्स निकाल करके देखो, आज 60 लाख मुसलमान हैं। उन्हें मालूम है अब मेयर भी ये बनेंगे, वहाँ की पार्लियामेंट की सीट पर भी ये खड़े हो रहे हैं। यही हाल यूके में है, यही हाल अमेरिका में है। ये जो खौफ है सिर्फ और सिर्फ यही खौफ इन्हें सता रहा। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया के जितने भी मजहब हैं, पूरी दुनिया के जितने रिलीजियंस, इनमें सबसे ज्यादा अपने मजहब पर अगर कोई प्रैक्टिस करता है सिर्फ मुसलमान है, सबसे ज्यादा। अगरचे आप हमारे जमात में बेनमाजी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मेरा चैलेंज, मेरा दावा है, यहूदी हों, ईसाई हों या बुद्ध हों, हिंदू हों, इनके यहाँ इनके रिलीजियन की प्रैक्टिस का मतलब जैसे हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात, हमारा हज, ये प्रैक्टिस है, इस्लाम की एक्टिविटीज़ हैं। उनके मज़ाहिब में जो प्रैक्टिस हैं उनकी, उनमें बहुत कम है अमल करने वाले। आज यूरोप में एथिज़म बहुत फैल चुका है। एथिज़म क्या है? कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, माअज़ल्लाह रब्बिल, ये कसरत से वहाँ फैला है। और कौन एथिस्ट बन रहा है? ईसाई एथिस्ट बन रहा है, ज्यूज एथिस्ट बन रहे हैं। जो पहले किसी और रिलीजन में थे वो एथिस्ट बन रहे हैं, यानी कोई खुदा नहीं, हम खुदा को मानते ही नहीं। आज बहुत ज़्यादा वो लोग भी फैल रहे हैं। दो खतरे हैं। और मुसलमान कितने एथिस्ट बन रहे हैं तो कह रहे आटे में नमक के बराबर भी नहीं।
100 میں 2 لوگ بھی ایتھسٹ نہیں بن رہے مسلمان، اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ دوسروں کے ہاں ہفتے میں 1 بار عبادت ہے، لیکن مسلمان کے ہاں دن میں 5 مرتبہ ہے۔ یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے، سجدے کرتا ہی رہتا ہے۔ اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی۔ ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا، کوئی ایسی چیز، حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی۔ سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے، چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا، ہوتا ہی یہی، سب کو معلوم۔ جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے۔ تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، روزے ہر سال ہیں ان کے، زکوٰۃ ہر سال ہیں، 1000 رکاوٹیں آئیں، سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی، یہ کھلبلی مچا رہے ہیں۔ دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا، اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے، ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو اسلام میں جا رہے ہیں یا ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے، کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے، کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ، کبھی قرآن پر حملہ کرو، کبھی اسلام پر، اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو، لیکن ہو نہیں رہا ہے، ہو نہیں رہا ہے۔ بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا امامے والا آتنکواد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتاؤں 9/11 کے بعد، 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے 100 سال کی ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے، 10 سال کے اندر ہوئے، اتنی تیزی سے۔